السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 20ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ خیالات و تصورات۔ جی ایف اسٹاورٹ تصور کی تعریف یوں کرتا ہے: تصور بامانی ذہنی تمثال امیج ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے دو جز ہوتے ہیں، المثال اور اس کے معنی تمثال۔ ایسا احضار ہوتا ہے جو حقیقی حسی تجربہ کے مشابہ معلوم ہوتا ہے مگر ایسے ہوتا نہیں۔ جن عناصر پر یہ مشتمل ہوتی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے حقیقی حصوں کے مشابہ ہوتے ہیں اور ان کی زمانی اور مکانی تقسیم ادراک کے حسی مافیا کی تقسیم کے مشابہ ہوتی ہے۔ تصورات و خیالات کے بابت یہ مانا جاتا ہے بلکہ یونانی فلسفہ کے دور سے مانا جاتا ہے کہ ذہن انسانی مجرد تصورات وضع کرنے اور غیر حسی خیالات یا فکر کو بروئے کار لانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ انسان کی یہی صلاحیت وہ اعلیٰ شرف ہے جو اسے حیوان یا دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتا ہے۔ یاد رہے حسی نظام حیوان میں بھی پایا جاتا ہے۔ برٹرینڈ رسل کے مطابق برکلے اور ہیومن نے مجرد تصورات کے مفروضے کو رد کرنے کی بھرپور کوشش کی اور زیادہ سے زیادہ کسی تمثالیچہ کو تسلیم کیا۔ نفسیات کو مادی سائنس کے زمرے میں لانے والے اس دور کے یورپی سائنسدان اور مفکر کسی تصوری یا تمثالچی انداز کو رد کرنے پر کمر بستہ تھے اور اسی بنا پر علمی خلا چھوڑ دیتے تھے۔ برٹرینڈ رسل نے بھی اسی عمومی بحث کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ میرا دعویٰ ہے کہ قریب قریب اصولی اعتبار سے ہر چیز کے متعلق صاف صاف سوچا جا سکتا ہے، یعنی حسی پیشکش کی کسی معاونت کے بغیر ہی بلا واسطہ طور پر ہر چیز کا صاف صاف مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ مزید لکھا، اس حقیقت کے باوجود کہ تمثالچوں امیجز کے حق میں شواہد چاہے وہ عمومی تمثالچے جنیرک ہوں یا جزوی تمثالچے پرٹیکولر امیجز محض باطنی ہیں، میں یہ نہیں مان سکتا کہ تمثالچوں کو رد کر دینا چاہیے یا کہ جو چیز وقت یا جگہ کے اعتبار سے دور ہے اس کے علم کے تجسس میں ہمیں تمثالچوں کی کارکردگی کو گھٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ علمی و تجربی بحث انسانی صلاحیت ذہنی و دماغی کو متعین کرتی ہے کہ ایک دماغی یا ذہنی فعالیت حسی عمل کے ذریعے کام کرتی ہے، دوسری فعالیت حسی عمل کے بغیر کام کرتی ہے۔ حسی عمل کے بغیر ذہنی فعالیت ایک تاریخی حقیقت ہے، جبکہ حسی فعالیت بھی انسان سے کبھی جدا نہیں ہوئی، مگر حسی فعالیت کی باقاعدہ سائنسی توجیہ ان صدیوں میں آ کر ہوئی جو انسانی شعور کی ترقی کا ثبوت ہے کہ اب عقیدہ کی سائنسی تصدیق انسان کے مقصدی نصب العین کا حصہ بن چکا ہے۔ 3. جذبات یا عواطف۔ ہیجان اور عواطف دراصل جذبات کا سبب بنتے ہیں۔ جب ہیجان ایک باقاعدہ صورت میں منظم ہو جاتا ہے اور کسی شے یا معروض پر مرکوز ہو جاتا ہے تب جذبے کی تشکیل ہوتی ہے۔ ذہنی ارتقاء میں تجربات جذبات کی تنظیم کرتے ہیں۔ ہیجان ذہن کی ایک عارضی حالت ہے جبکہ جذبہ اس کی نسبت مستقل حالت ہے۔ ہیجان کو شدید اضطراری حالت کہتے ہیں۔ اکثر اوقات فرد اس میں وقتی طور پر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ احساس کی گویا پیچیدہ اور شدید صورت ہے۔ اس کے 3 نمایاں پہلو ہیں: جسمانی مظاہر، عضویاتی تغیرات اور نفسیاتی تغیر۔ دوسری طرف جی ایف اسٹاورٹ کے مطابق عواطف رجحانات ہوتے ہیں، حقیقی احساسات نہیں ہوتے، جبکہ جذبات کو حقیقی طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔ طلب لذت اور الف لام میم میں حقیقتاً محسوس ہوتے ہیں۔ میکڈوگل نے جذبہ کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس کے مطابق اول جذبی تجربہ کی ہر قسم کے ساتھ بالعموم جسمانی تغیرات بھی ہوتے ہیں جو مظاہر جذبہ کہلاتے ہیں، اور دوم یہ کہ عضو کی ہر جذباتی تحریک جذبی کیفیت اور اس کے جسمانی مظاہر اور قابل تمیز جذب بھی شامل ہوتا ہے۔
یعنی مجموعی تجربہ کی طلبی جزو سے ہے۔ جذبی کیفیت میں خوف و استعجاب شامل ہوتا ہے جو داخلی یا موضوعی ہوتا ہے، چونکہ وہ شے سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تجربہ کی طلبی جستجو میں ذہنی فعالیت کا اور تمام کردار اپنے آپ کو ایک غایت کے مستقل جدوجہد کی صورت میں ظاہر کرتی ہے۔ جمع اولنگ نے لکھا ہے کہ جذبات جوہراً احساسات کے ساتھ متحد الماہیت ہیں، یہ کہ جذبہ بحیثیت محسوس یا بحیثیت جذبی اس احساسی تجربہ کا ایک بے ترتیب سا مجموعہ یا حرکت ہے جو ان اساسی ارتسامات کا نتیجہ ہوتے ہیں جو جسم کے مختلف حصوں میں واقع ہونے والے اعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہیجان و عواطف، احساسات و جذبات دراصل انسان کی ذہنی فعالیت کے عکاس ہیں۔ انسان جب مقصد کو جان لیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس کے حصول کے لیے تیار کرتا ہے تو یہ ذہنی فعالیتیں اس مقصد کی مناسبت سے پیدا ہوتی ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد کا تعین کرتی ہے اور اسے نصب العین بنانے پر راہ عمل دیتی ہے۔ یہ مقصدی نصب العین بظاہر موضوعی ہے، جذبات و احساسات بھی موضوعی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے کہ انسان پہلے اپنا مقصد سیدھا کر لے، یہ طے کر لے کہ اس کا آخری ہدف و نصب العین کیا ہے، پھر وہ معروضی دنیا میں داخل ہو جائے، دنیا کی راہ پر آگے بڑھ جائے، جدوجہد کرے، جذبات و مشاہدات سے اپنی منزل پر درجہ بدرجہ آگے بڑھتا رہے۔ یہ تجربات و مشاہدات انسان اپنے احساسات، اپنے جذبوں اور اپنے عقائد کی تشفی و تصدیق کے لیے کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اسی راہ کی نشاندہی دراصل انبیاء اور رسل کا فریضہ رہا ہے۔ 4. ارادہ و اختیار۔ ارادہ ولیشن اپنے پرزور معنی میں اختیاری حرکت سے زیادہ ہوتا ہے، کسی صورت حال پر غور کے بعد فیصلہ ہے۔ اختیاری حرکات اس فیصلہ کی جزو ہیں، کل نہیں ہیں۔ لفظ ارادہ یعنی اوقات وسیع معنوں اور بعض اوقات محدود معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عامل معین کی حیثیت سے شعور ذات کی مداخلت دراصل ارادی فیصلے کو واضح کرتی ہے۔ اختیار کا مطلب بھی خود فیصلہ کرنے کی قوت کا حاصل ہو جانا ہے۔ اختیار دو راہوں میں سے انتخاب کا فیصلہ ہے۔ ارادہ و اختیار کے فیصلوں کو ولیم جیمز 5 اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلی قسم جس میں کسی امر کے متعلق موافق اور مخالف دلائل کا رفتہ رفتہ ذہن میں غیر محسوس طور پر تصفیہ ہو جاتا ہے اور آخر میں ایک صورت قوی معلوم ہوتی ہے اور ہم اس کو بغیر کسی چیز کے اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کے منتظر رہتے ہیں اور بعد از تصدیق اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ذہن کو ایک موہوم سی تسلیم کے ساتھ ایسی جہت میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں جو اتفاقاً خارج سے متعین ہو جاتی ہے، اور اس امر کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں راہوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم میں بھی فیصلہ اتفاقاً ہو جاتا ہے مگر یہ کسی داخلی واقعہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ چوتھی قسم میں داخلی محرکات اچانک ایک فیصلے پر پہنچا دیتے ہیں، اس کے ذیل میں قلبی تغیرات اور ضمیر کی بیداریاں آ جاتی ہیں جو ہماری سیرت کو بدل دیتی ہیں۔ پانچویں قسم میں ارادے اور اختیار میں عقل و استدلال کے ساتھ مابعد الطبیعیاتی نقطہ قوت کا بہار بھی شامل ہو جاتا ہے۔ سٹارٹ کا خیال ہے کہ یہاں ہم نفسیات و انسان کے ذہنی فعالیت کے عمل کی سائنسی تلاش سے آگے اخلاقیات، مابعد الطبیعیات اور الہیات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو شخص غور و فکر کر کے اس امر کا تصفیہ کر لیتا ہے کہ دو ممکن راہوں سے اسے کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے، نقطہ اختیار ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی موقع پر وہ جبر اور قدر کی بحث کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اقتصادی صورت۔ گزشتہ سطور میں انسانی دماغ کے متعلق نفسیاتی سطح کے علم جدید جس میں طبی اور سائنسی تجربات بھی شامل ہیں کے متعلق مختصر ایک جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ میرا مقصد انسان کے نصب العینی تعینات کے محرکات و تصدیقات کا جائزہ لینا ہے۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ نفسیات ہو یا کوئی دوسری سائنسی صنف، سب ہی کی آخری کمان اعتقاد پر ٹوٹتی ہے۔ اعتقاد کیا ہے؟
اور اس کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ علم جدید کا اعتقاد وسیع معنوں میں بھی ہے اور محدود معنوں میں بھی۔ سائنس چونکہ جزوی پیش رفت کرتی ہے، اس لیے اعتقاد کا آغاز بھی جزوی و محدود ہوگا۔ مذہب کا دعویٰ چونکہ کلی اور یقینی ہوتا ہے، اس لیے مذہب کا مطالبہ محض کلی اور یقینی اعتقاد کا ہے۔ دلیل و تصدیق انسان کی ضرورت ہے، اس لیے وہ جستجو اور تلاش کا مسافر ہے۔ اعتقاد، جبر و قدر، تصدیق اور یقین علم جدید و نفسیات کا موضوع بھی ہے۔ مقصدیت کے نصب العینی تعینات کے ضمن میں دوسرے ماخذ کی تفصیلات اور پھر نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعینات پر بات آگے آئے گی۔ فی الحال نفسیات میں موجود سائنسی تحقیق کے تحت اعتقاد، یقین، ایمان اور تصدیق پر بات ضروری معلوم ہوتی ہے۔ جیمز وارڈ نے اعتقاد بلیف، یقین سرٹینٹی اور ایمان فیتھ پر خوب بات کی ہے۔ اس کے نزدیک اعتقاد کی کبھی وسیع معنوں میں اور کبھی محدود معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وسیع معنوں میں یقین شامل ہوتا ہے اور محدود معنوں میں شامل نہیں ہوتا۔ وسیع معنی نفسیات کے تحت آتے ہیں اور محدود معنی علمیات کے تحت، کیونکہ علمیات میں یقین اور علم میں فرق رہتا ہے۔ یقین ایک داخلی اور ذاتی واردات ہے، جبکہ علم میں ایسا نہیں ہے۔ علم میں یقین کی جستجو رہتی ہے۔ دوسری بات، یقین اعتقاد یا علم کے اوپر کی حد ہوتی ہے۔ دوسری طرف اعتقاد کی بے شمار مثالوں میں صرف موضوعی یعنی غیر تجربی عناصر شامل ہوتے ہیں، جبکہ علم تجربات و مشاہدات کو بنیاد بناتا ہے، یعنی معروضی عناصر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ موضوعی عناصر میں معروضی عناصر کا دخل بالکل نہ ہو۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، اعتقاد کے قریب قریب ہی اس کا مفہوم ہے۔ ایمان و عقیدہ کو ہم معنی بھی تصور کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، معنی میں فرق ہے۔ جب اعتقاد اور ایمان میں بات آتی ہے تو پھر اعتقاد کے لیے معروضی موقع و محل ہوتا ہے اور ایمان کے لیے موضوعی۔ دوسری طرف مذہبی اعتقاد کے متعلق یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے معروضات کو پیدا کرتا ہے۔ اس بات کو تجربے کے نظری اور عملی پہلو کہہ سکتے ہیں۔ نظری طور پر ایمان اعتقاد باللہ اور اس اعتقاد کے تمام لوازمات ہوتے ہیں اور یقینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ سب اخلاقی طور پر ہوتا ہے۔ جو چیز کے موجود ہو سکتی ہے، اس کو اپنا نقطہ آغاز بنا کر مذہبی ایمان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے کیونکہ اس کو موجود ہونا چاہیے۔ یہ معروضی موقع و محل نہیں، بلکہ یہ موقع و محل کی طرف ایک خاص موضوعی رویہ ہے۔ بقول کانٹ، ایک مافوقی نصب العین میں مذہب ایمان کو پیدا کرتا ہے اور یہی ایک مذہبی شخص کو اس کی اخلاقی غایات کے تحقق کا یقین دلاتا ہے۔ مذہبی ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر اعتقاد سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے عقائد پیدا ہوتے ہیں۔ اعتقاد و علم ایمان کا سرچشمہ نہیں بلکہ حاصل ہے۔ جیمز وارڈ بین کے حوالے سے لکھتا ہے کہ اعتقاد میں سب سے بڑی چیز ہماری ابتدائی تصدیق ہے۔ شروع میں ہر چیز پر یقین کر لیتے ہیں اور جب تک کامیاب رہتے ہیں صدق و کذب کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ برٹرینڈ رسل کے نزدیک بھی ہماری ذہنی کارگزاریوں میں سے اعتقاد رکھنے کا معاملہ انتہائی ذہنی معلوم ہوتا ہے، یعنی جو کارگزاریاں مادی حیثیت رکھتی ہیں، یہ معاملہ ان سے بہت ہی زیادہ دور کی بات نظر آتی ہے۔ انسان کی تمام عقلی زندگی اعتقادات پر مشتمل ہے۔ یہ استدلال ہی ہے جس کے ذریعے ہم ایک اعتقاد سے دوسرے اعتقاد تک جا پہنچتے ہیں۔ کیا علم اور کیا جہالت، کیا صدق و کذب، کیا نفسیات، کیا نظریہ علم اور کیا مابعد الطبیعت، سب کے سب اعتقادات کے گرد چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ برٹرینڈ رسل نے اعتقاد کے حوالے سے ایک خاص بات کی کہ اعتقاد کم از کم 3 قسم کے ہیں، یعنی حافظہ، توقع اور اقرار محض۔ ان میں سے ہر ایک بعض قسم کے احساس یا حصوں سے بنتا ہے، جو احساس یا حس اعتقادی مسئلہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ ولیم میکڈوگل نے یقین، شبہ اور تصدیق کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ادراک، اطلاع یا گزشتہ ثابت شدہ یقینات کی بنا پر استدلال سے تمام یقینات قائم ہوتے ہیں اور تمام تصدیقات معین ہوتی ہیں۔
اور یہ سب کے سب وقوفی اعمال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہر نفسیات نے یقین کو خالصتاً عقلی صورت میں بیان کیا ہے۔ عوام نے اسے قبول بھی کیا ہے۔ البتہ یہ درست ہے کہ ہر ایک میں طبی عنصر اہمیت رکھتا ہے۔ تصدیق محض وقوفی نہیں ہوتی، اس میں وقوف اور طلب کا تال میل ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ مع السلام۔